بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور کل رات کی 3 خبریں بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں۔ ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی بہت بڑا ڈنٹ پڑنے والا ہے، اور یہ مجھے کیوں لگ رہا ہے، یہ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سب اچھے کے نہیں ہیں، اور ایک وفاقی بلکہ 2 وفاقی وزراء کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بات کہی گئی ہے، اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو 24 نومبر کو اپنی فائنل کال دے رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا۔ اور تیسری بات یہ کہ کل رات کو جو برطانوی وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ لیمی، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ان کی سامنے آ گئی ہے، جو بنیادی طور کے اوپر ہم جیسے صحافیوں کی جو لوکل صحافی ہیں ان کی خبروں کی تصدیق ہے۔ یہ بات جو ہے ہم نے آپس میں کئی دفعہ شیئر کی ہے، اس فقیر نے آپ کے ساتھ یہ خبر جو ہے وہ شیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ یعنی فوجی عدالتوں کی نظر نہیں ہو رہا، یا فوجی عدالتیں عمران خان صاحب کا کیس ٹیک اپ کرنے نہیں جا رہی، ابھی تک کی اطلاعات تو یہی ہیں۔ یہی بات جو ہے وہ برطانوی وزیر خارجہ نے کر دی ہے۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر جو 2-3 خبریں ہیں، یہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست، اس کے مستقبل اور ریاست پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو پہلے نمبر پر مجھے جو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو سکتا ہے 24 نومبر سے پہلے کوئی بڑی کڑاکے دار کوئی آواز سامنے آ جائے، جس طرح ہوتا نہیں کوئی چیز ٹوٹنے کی، چٹکنے کی۔ تو وہ مجھے کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے صاحبزادے زین قریشی صاحب، ان کے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی جو سٹیٹڈ پالیسی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی غیر گرفتار قیادت یوں کہہ لیں، جو جیل میں نہیں ہے، اس سے بھی شکوے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی پالیسی کے اوپر چل رہی ہے۔ اگر آپ بیرسٹر گوہر، اگر آپ عمر ایوب صاحب، اگر کوئی بھی شخص شبلی فراز صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب سے کسی بات کے اوپر اختلاف کر رہا ہے، ان کی پالیسی، ان کی سوچ کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، تو وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو بات سنا رہا ہے، عمران خان صاحب سے اختلاف کر رہا ہے۔ تو آج ان کی ایک جیل میں، آج نہیں کل رات کو، بلکہ کل دن میں ان کی ایک پیشی تھی، وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ فیصل چودھری صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو فیصل چودھری صاحب نے جو گفتگو کی تھی وہ بذات خود بڑی مزے کی گفتگو ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیسیکلی ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، حوصلہ ہار چکے ہیں، اور اسی ڈیسپریشن میں وہ 24 نومبر کی کال دے رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی جو آس امید ہے وہ الگ سے، لیکن اس کے باوجود جو بات، جو زبان، جو مطالبہ فیصل چودھری صاحب نے کیا ہے، وہ یہ سمجھنے میں میرا خیال ہے کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے اوپر جو گرہ لگائی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، وہ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھے تو پھر اس کا مطلب پہلا بنتا ہے کہ عمران خان صاحب اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، ڈیسپریٹ ہیں، وہ جیل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہونے کے بعد اور سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال بڑھائے جانے کے بعد، اور جو اوپر والی حد ہے ایج کی 64 سال، اس کو ختم کیے جانے کے بعد عمران خان صاحب کو اپنا مستقبل شدید ترین تاریک محسوس ہو رہا ہے۔ اور اگر سڑکوں کے اوپر کوئی تماشا نہ لگا، اگر لوگ سڑکوں کے اوپر نہ آئے، تو جو وہ ایک آس اور امید امریکی نئی انتظامیہ سے لگائے بیٹھے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی ٹرمپ آئے گا، عمران خان باہر لائے گا، تو وہ بھی ایک محض گڈ لک، یا ایک کہتے ہیں نا وشفل تھنکنگ، اس کی بنیاد کے اوپر وہ پالیسی بنائے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ وشفل جو تھنکنگ ہے، اگر یہ پوری نہ ہوئی، جو آس امید، محض امید کہ جی کہ فلاں آئے گا تو وہ یوں کرے گا تو ہماری بچت ہو جائے گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل واقعی تاریک، شدید ترین تاریک ہے۔ تو یہ اول تو یہ جو ہے نا کہ گڈ لک کی بنیاد کے اوپر پالیسی ترتیب دینا، یہ ویسے ہی ریشنلزم کے خلاف ہے۔
یا کہہ لیں کہ عقلی بنیادوں کے اوپر جو ہے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. تو لہٰذا عمران خان صاحب کے پریشان ہونے کا جو ہے یا ان کے ڈیسپریٹ ہونے کی سمجھ آتی ہے. تو جو کل فیصل چوہدری صاحب نے گفتگو کی کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کریں اور سیاسی بات چیت کریں تو اور بنی گالہ شفٹ کر کے وہاں پہ نظر بند کریں, جیل سے نکالیں, یہ وہ ڈیسپریشن کا اظہار ہے جو فیصل چوہدری صاحب عمران خان صاحب کی ہی زبان بول رہے ہیں, انہی کا مطالبہ بیان کر رہے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب ساتھ میں کیا ایڈ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے فیصل چوہدری صاحب کی بات کا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہی جو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو گارجین اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے لیے کوئی نرم گوشہ باقی نہیں رکھتی اپنے اندر. تو یہ اسی طرف کی بات ہے کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جی کہ پہلا تو ان کو اپنی بات جو ہے یعنی کہ اپنا آپ نظر انداز کیا جانا وہ ان کو برا لگ رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو لیڈران ہیں بیرسٹر گوہر, وقاص اکرم, سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب, ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم 1.5 سال سے جیل میں بند ہیں. میں یہ سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کے پاس اتنی مہلت نہیں ہے, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ ہم سے آ کے کوئی مشورہ کر لیں. ہو سکتا ہے ہم 40 سال سے جو سیاست کر رہے ہیں وہ کوئی بہتر مشورہ دے دیں کہ یہ جو لڑائی مار کٹائی ان کے مطلب تھا کہنے کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ منیمم ایجنڈے کے اوپر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ تاریخ کے کس دھارے کے ساتھ ہیں, آپ تاریخ کی کس سمت میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں پر جو ہے وہ یعنی آپ کا جو شمار کتار ہے وہ کہاں پر ہو. تو وہ یعنی ایک جو پیٹ جملہ انہوں نے بولا کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. جمہوری قوتوں کے لیے اہم وقت ہے کہ وہ کھڑے ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی زبردستی, یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے وہ حالات کے اوپر اور جو یعنی ریاستی اختیار کے اوپر اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہیں, وہ کہیں پر کھڑی نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال کہ یہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ یاسمین راشد سے وہ کیا نام تھا ان کا, عمر چیمہ صاحب سے اور میاں جو کیا نام ہے ان کا, میاں محمود الرشید, ان سے اور چودھری اجاز صاحب سے بھی کسی نے جا کے رابطہ کیا. بیسیکلی تو وہ غصہ ان کو یہ ہے کہ ہمیں تو بالکل نظر انداز کر دیا ہوا ہے, بانی پی ٹی آئی عمران خان کے آلے دوالے پھر رہے ہیں. تو یہ ایک تو ان کا غصہ صاف نظر آ رہا ہے. اور پھر یہ جو پالیسی لے کے چل رہی ہے, جو دستیاب قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا جو آزاد قیادت ہے, وہ تو عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے. دوسرا یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان کو جا کے سمجھاؤ, وہ جو کہتا ہے تم منہ اٹھا کے کرنا شروع کر دیتے ہو, وہ جو بات کر رہا ہے وہ سیاسی نہیں ہے. اس کا مطلب دوسرا اور کوئی نہیں ہے. اور اس کا دوسرا مطلب اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ جو گفتگو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ایک ناراض لیڈر والی گفتگو ہے, ایک نالاں آدمی کی ایک گفتگو ہے, یہ ایک شکوہ ہے, یہ ایک شکایت ہے, اور یہ عمران خان صاحب سے اختلاف والی گفتگو ہے. اگر یہ اختلاف نہیں ہے, فرض کریں عمران خان صاحب, اس کا مطلب ہے پھر کچھ اور چیز سوچ رہے ہیں جو فیصل چوہدری صاحب, یا تو ہو سکتا ہے کہ فیصل چوہدری صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا ہو کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں انہوں باہر کڑواؤ, اور ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھانپ لیا ہو یا ان کے کان میں یہ والی بات فیصل چوہدری صاحب نے کر دی ہو کہ خان صاحب جڑے نے اندر تنگ آئے پے نے, وہ رونڈے نے چیکا مارنڈے نے کہ میرا کچھ کرو. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ والی بات کی ہو کہ عقل کے اندھو یہ جو 3-4 نام لیے شیخ وقاص اکرم, عمر ایوب صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب کا, کہ جا کے خان کے سے یہ بات کرو, مان جائے گا بات تمہاری. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب جو ہے وہ ہے کہ اگر یہ دونوں مطلب نہیں ہیں تو پھر تیسرا مطلب تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب سے تنگ آئے ہوئے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ یار کوئی بندے دے پترا کی گل ہی کوئی نہیں, کوئی سیاستدانوں والی بات ہی کوئی نہیں ہے, راستہ نکالنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے.
یہ بندے اس کو ہوتے ہوئے عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میری جو آخر الذکر جو نقطۂ نظر ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کا نے بیان کیا ہے، اگر آپ اس کا سیاسی ترجمہ یہ کریں کہ وہ خان صاحب کے خلاف بیسیکلی بھڑک اٹھے ہیں، ان کی پالیسیز کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے نام لیے بغیر، اور کندھا یا کہہ لیں کہ بمباری انہوں نے جو کی ہے وہ ان 3-4 لیڈروں کے اوپر کی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ السلام علیکم کہہ دیں پاکستان تحریک انصاف سے، وہ کہہ دیں کہ یار کہ یہ تو اپنی خودکش حملہ آور ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ایک یہ والا معاملہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں اس وقت کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ 24 نومبر کی فائنل کال دی ہوئی ہے پائن نے. اگر 24 نومبر کی فائنل کال اگر وہ خالی فائر چلا گیا، اگر وہ کوئی جو 1000 کے مقابلے میں 10,000 جنات نے آنا ہے، وہ جنات کو چھٹی نہ ملی، وہ نہ آ سکے، تو یہ پھوکا فائر چلا گیا، یا یہ کہہ لیں کہ یہ تیر بھی جو ہے وہ نہ چل سکا، نشانے پہ نہ بیٹھ سکا، تو خان صاحب پھر کوئی سپر فائنل کال دیں گے آپ؟ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوں گے کہ بھائی چندہ کی یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، میاں چاہتے کیا ہو. تو یہ 24 نومبر والا ایشو جو ہے وہ ہے، اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ آج اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپس میں گفتگو کی تھی کہ 24 نومبر کو آپ ریاست کے پاس جو ہے وہ ڈنڈا چلانے کا اخلاقی جواز بہترین اس وقت تھا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ 24 نومبر کی کال کو ناکام کرنے کا طریقہ بہترین یہ ہوتا کہ اگر 9 مئی والوں کو سزائیں اب تک مل چکی ہوتی. اب وہ سزائیں کیوں نہیں ملی، یہ لمبی ایک کہانی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ میں جو سہولت کار عمران خان صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے وہ پوری سہولت کاری کر رہے تھے، اور 9 مئی کے مقدمات کو کچھ تو پولیس اللہ ہماری پولیس ہماری پروسیکیوشن کا اللہ ہی حافظ، ایک تو کچھ تو انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق بھی سی. تو یہ جو خود کو مرنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے، وہ تو ہے، لیکن جو کچھ عدالتوں نے کیا وہ بھی ایک الگ سے کہانی ہے. پروسیکیوشن ہی بڑی ویک تھی ہماری، اور پھر عدالتوں میں جو سہولت کاری ہوئی وہ رہے نام خدا کا سادہ الفاظ میں. تو وہ اب فیلڈنگ جو شہزاد گیبا صاحب لگا کے گئے ہوئے تھے، وہ جو 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن کو وہ پوترے ہوئے تھے سادہ الفاظ میں، وہ چیزیں اب تھوڑی سی کنٹرول میں آئیں گی تو 9 مئی کے مقدمات آگے چلیں گے، بڑھیں گے. تو آج جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وفاقی جناب عطا تارڑ صاحب، وہ پریس کانفرنس کر کے یہی بات کر رہے تھے. انہوں نے پھر فوٹیج بھی جاری کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ فوٹیج لائیں، فوٹیج کہاں پہ ہے، یہ لوگ جو ہیں، اور ہمیں روکا کسی نے نہیں، پولیس بھی روک رہی ہے. انہوں نے لمبی چوڑی ایک فوٹیج بھی جاری کی ہے، تو یعنی ویڈیو کلپ بھی انہوں نے شیئر کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی کہ 9 مئی کے افراد کو سزائیں دیں. تو جب تک یہ سزائیں کانتے ادو ہی دینا سر، جب آپ نے کسی جرم کی اعانت کے اوپر یا جرم کے ارتکاب کے اوپر کسی کو قرار واقعی سزا سنائی ہو. ہمارے عدالتی نظام میں جو گھس بیٹھیے تھے، اور یہ گھس بیٹھیے خود بخود نہیں آئے تھے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی تھی. عمران خان صاحب کے بڑے چاہ سن نا، تو لہٰذا عدلیہ بھی سنبھالنے والی ہو، فوج سنبھال رہی ہے، اور آفیسر جو ہیں جس کو ہم سول اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، افسر شاہی جس کو کہتے ہیں، بیوروکریسی جس کو کہتے ہیں، وہ الگ سے. تو یہ سارے ایک بہت بڑا بندوبست تھا جو ناکام ہوا. تو اس ناکامی میں یا ناکامی کے بعد جو ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس میں آٹو کے اوپر لگے ہوئے تھے وہ والے لوگ جو عمران خان صاحب کی معاونت، اعانت اور سہولت کاری کے لیے عدلیہ میں لائے گئے تھے. اب ظاہر ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد حالات مختلف ہو چکے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلی جو عدلیہ تھی 75 سال والی عدلیہ، وہ پاکستان کی جس طرح کیسز اب نکلنا شروع ہوئے ہیں، 2-2.5 ہزار جو کیس ہے یہ والا آئینی معاملات والا، وہ تو دبا کے بیٹھی ہوئی تھی وہ والی عدلیہ. تو اب چیزیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں، لیکن تاخیر ہو چکی ہے. 24 مئی کو پیچھے دن کتنے رہ گئے ہیں؟ آج 17 تاریخ ہوگی نا جی، اور دن آپ حساب لگا لیں 3 اور 4 7 لگا لیں آپ، 7 دن، ایک ہفتہ آلموسٹ پیچھے بچتا ہے. تو 24 نومبر کو انہوں نے جو تیمپٹاس کرنی ہے، اب 24 نومبر سے پہلے 9 مئی والے ملزمان کو سزائیں کہاں دیں گے، کون دے گی، کس طرح دیں گے؟
یہ بہرحال اپنی جگہ پر ایک سوال ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے ایک پروگرام میں یہ والی بات کہی تھی کہ یہ جو کچھ چاہ رہے ہیں، یہ سڑکوں کے اوپر جو خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ریاست تو پھر پورا جواب دے گی، یہ ایک اور 9 مئی کرنا چاہتے ہیں. تو اشارہ یہ ہے، یہ دونوں وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کا، جو بھی 24 کو باہر آئے گا لگ بتا جائے گا، درگت بنا دی جائے گی، ریاست پوری قوت اپنی استعمال کرے گی، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. آخر میں رہ گئے زلفی بخاری صاحب کی تحریک کے اوپر یا ان کے خط کے اوپر کم جانسن، جو برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں لیورپول ریور سائڈ کی سے، انہوں نے جو وفاقی یا جو برطانوی وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ لیمی، ان کو خط لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، 26 فینی ترمیم ہو گئی ہے. یہ انہی دنوں انہوں نے خط لکھا تھا زلفی بخاری صاحب نے، پھر آگے انہوں نے ان کو لکھ دیا خط. تو اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے. وہاں پر انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے اور دیگر دوسرے معاملات جو ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، اور عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلائے جانے کا امکان ہے، یا ان کو پاس تو خیر پکی خبر تھی. یہ فقیر بھی آپ کو کافی دنوں سے کہہ رہا ہے یہ والی بات کہ میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کا مقدمہ کسی فوجی عدالت میں نہیں چلے گا، ان کے خلاف مواد کافی ہے، اور زیادہ سخت سزا جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے مل سکتی ہے. جو فوجی عدالت ہے وہ اس لمٹ تک نہیں جائے گی، اس حد تک نہیں جا سکتی، اس کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہیں سے یہ والا مقدمہ ان کے خلاف چلے گا، وہیں سے سزا ہونی ہوئی تو ہوگی. تو انہوں نے بھی جواب کم جانسن کو لکھ دیا ہے، برطانوی وزیر خارجہ نے. کل یہ والی خبر بڑی چلی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ بات یہ ہے کہ ہم نے پتہ کیا پاکستانی حکام سے، اور وہی بات جو پاکستان کے مقامی صحافی کر رہے ہیں، ہم جیسے فقیر لوگ وہی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کہ فوجی عدالت میں تو اس طرح کے نہ شواہد ملے نہ اشارہ ملا ہے ہمیں پاکستانی حکام سے بات چیت کرنے کے بعد. باقی وہ عدالتیں، قانون، وہ تو مقامی اور پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں ہم کیا مداخلت کر سکتے ہیں. باقی وہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، جو ہم گھومنا تو مٹی چاڑ واسطے کہ اگلے دن بھی تسلی ہو جائے کہ آزادی اظہار رائے کے معاملات یہ ذمہ داری کے معاملات ہیں، اور قانون کی پاسداری کے معاملات، اور جو کہہ رہے ہیں کہ شخصی آزادیوں کے معاملات، بنیادی آزادی کے معاملات، احترامات اور بین الاقوامی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے، وہ اس پہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. تو پاکستان نے بھی گنی تو نہیں پائی ہوئی سر، مقدمہ ہے، سول عدالتیں ہیں، چل رہا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صحیح طرح لڑو تو صحیح. بشرا بی بی تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جب سے رہائیاں پیش ہی نہیں ہوئی، میرا خیال ہے شاید ایک دفعہ، اور ان کے اوپر کسی کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو رہی، مطلب کھڑائی جا رہے ہیں چڑی چکا عدالتوں کو، قانون کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تازہ جو جھاڑ پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، زلفی بخاری صاحب کو، وہ برطانوی حکومت سے پڑی ہے کہ پائن ہمیں بخام خواہ ان معاملات میں نہ گھسیٹیں. معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اگر آپ ان ساری صورتحال کو ایک نظر سے اس کا اجمالی جائزہ لیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سوچ کے ساتھ متفق نہیں ہے بطور جماعت. اور باقی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی ریزرویشنز وہ بڑی گہری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی تانوں خان تو اگے کوئی نظر ہی نہیں آن ڈیا، اور خان نو اپنے آپ تو اگے کچھ نہیں نظر آ رہا، بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا. تو 24 نومبر ڈی ڈے جس کو پاکستان تحریک انصاف اپنی طرف سے قرار دے چکی ہے فائنل کال کی صورت میں، اس کو لے کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اندر سے شدید اختلافات، انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور یہ ٹوٹ پھوٹ 24 نومبر سے پہلے گہری بھی ہو سکتی ہے، اور اتنی گہری کہ اس کے چٹکنے کی اور تڑکنے کی، پنجابی تڑکنا کہتے ہیں، وہ آوازیں دور تک سنائی دیں گی. آپ بھی سنیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.